الحمد لله وكفى وسلام على حبيبه المصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآلہ وأصحابہ الکرام وابنہ الکریم وبارک وسلم صلاة دائمة سرمدا ابدا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ والکتاب الذی نزل علی رسولہ والکتاب الذی انزل من قبل الى آخر هذه الآیہ. صدق اللہ مولانا العظیم. یہ وہی آیت ہے جس کو کل بھی میں نے تلاوت کی اور اس کی مکمل تفسیر میں آپ کے سامنے عرض نہیں کر سکا. دو آیتیں بیان ہوئی تھیں. پہلی آیت میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے اے ایمان والو اللہ پر ایمان رکھو. ایمان والوں سے ہی کہا جا رہا ہے اللہ پر ایمان رکھو اور اللہ کے رسول پر اور اس کتاب پر جو اللہ کے رسول پر اتاری گئی اور اس کتاب پر بھی جو ان سے پہلے اتاری گئی. ان کتابوں پر بھی آپ کو ایمان رکھنا ہے. تین چیزوں کا یہاں ذکر آیا، اللہ پر اور اس کے رسول پر اور اس کی کتابوں پر ایمان رکھنا ہے. آگے رب تعالیٰ فرماتا وَمَن يَكْفُرْ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ. پھر یہاں 5 چیزیں ہو گئی کل ملا کر. فرماتا ہے رب تعالیٰ کہ جو انکار کرے اللہ کا اور فرشتوں کا اور اس کی کتابوں کا اس کے رسولوں کا اور قیامت کے دن کا، تو پھر اللہ فرماتا ہے وہ بڑی گمراہی میں مبتلا ہے، یعنی راستہ بھٹکا ہوا آدمی ہے. تو ایمان کی بنیادی جو چیزیں ہیں وہ اس سے قبل بھی آپ کو بتائی گئی ہیں. وہ 7 چیزوں پر یقین رکھنے کا نام ایمان ہے. 7 چیزوں پر یقین رکھنے کا نام ایمان ہے. نمبر 1 اللہ پر، دوسرے نمبر پر اس کے فرشتوں پر، تیسرے اس کی کتابوں پر یقین رکھنا، چوتھے اس کے نبیوں اور رسولوں پر یقین رکھنا، پانچویں قیامت کے دن پر یقین رکھنا، چھٹے تقدیر پر یقین رکھنا. تقدیر جو کچھ بھی ہماری زندگی میں اچھا یا برا ہو رہا ہے وہ سب من جانب اللہ ہے. ساتویں اور آخری چیز جو بتائی گئی احادیث کی روشنی میں، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے پر یقین رکھنا. کب؟ یہاں دنیا میں نہیں بلکہ قیامت کے دن مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہوگا، ہمارا یقین ہے، لیکن یہاں نہیں بلکہ آخرت میں. پھر کہیں کوئی اس میں خلط ملط نہ کر دے کہ پرن جنم کا بھی عقیدہ اس میں ملا دیا گیا ہے کہ مرنے کے بعد پھر دوبارہ ایک دوسری شکل لے کر کسی کا اوتار بن کر کے یہاں پر پھر سے پیدا ہوا. یہ نہیں ہے. مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہوگا انسان، لیکن کب؟ قیامت کے دن. اب یہاں پر 3 چیزوں کا ذکر اس آیت میں ہے. کل بھی میں نے آپ کے سامنے عرض کیا اے ایمان والو اللہ پر ایمان رکھو، اور تفصیل سے آپ کو بتایا گیا کہ اللہ پر ایمان رکھنے کا کیا مطلب ہے. ویسا ایمان رکھو جیسے اللہ کی صفات ہے. ایسا نہیں کہ مانتا تو ہے اللہ کو لیکن اپنے دماغ سے کچھ نہ کچھ شکل بنا لیا، کچھ نہ کچھ اس کی رشتہ داریاں بنا لیا. جیسے یہودی خدا کو مجبور تسلیم کرتے ہیں کہ وہ نبیوں سے کبھی جھگڑا کرتا ہے اور کبھی گر جاتا ہے معاذ اللہ، اور پھر ہفتے میں 1 دن چھٹی پر جاتا ہے. یہ سب خدا کے متعلق تصور. اسی طرح عیسائیوں نے خدا کو تو مانا لیکن اس کے ساتھ اس کا بیٹا بھی مانا، بیوی بھی مان لیا. تو یہ تمام چیزیں. اور پھر دوسرے لوگ عرب کے مشرکین نے فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں کہا، اور پھر اس کے علاوہ دوسرے جو دیگر مذاہب ہیں ان کا تو کیا کہنا. خدا کو تو ماننے کی بات کہتے ہیں لیکن اس کے ساتھ کیا کیا چیزیں نہیں جوڑتے. تو ہم یہاں پر جو بات کر رہے ہیں اور قرآن جس کے بارے میں کہہ رہا ہے کہ اے ایمان والو اللہ پر یقین رکھو، اللہ پر ایمان لاؤ. کیسے؟ جیسا اس کو ماننے کا حق ہے. اللہ تبارک و تعالی ہر عیب سے پاک ہے، تمہیں یہ بھی ماننا ہوگا. وہ بے نیاز ہے، تمہیں یہ بھی ماننا ہوگا. وہ ہر چیز کا مالک و مختار ہے، تمہیں یہ ماننا ہوگا. تو صفات جو 99 صفات ہے، آپ ایک بار اس کا مطالعہ کر لیں اور پھر آپ سمجھ جائیں گے کہ میرا رب ایسا ہے.
اب ہم آگے آتے ہیں، رسول پر ایمان لانے کے لیے بھی کہا گیا اے ایمان والو اللہ پر یقین رکھو، ایمان لاؤ اور اس کے رسول پر۔ اب یہاں پر ایک قابل ذکر بات ہے، جب ہم ایمان مفصل پڑھتے ہیں نا، آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ، کیا کہتے ہیں؟ ورسولہ، توجہ چاہتا ہوں، جس میں کہا جاتا ہے میں ایمان لایا اللہ پر، اس کے فرشتوں پر، ملائکہ اس کے فرشتے، وہ کتبہ اور اس کی کتابوں پر، وہ رسول ہی ہے، کیا ہے؟ اس کے رسولوں پر۔ رسول جو ہے یہ پلورل ہے، جمع ہے، رسولوں پر۔ اور یہاں آیت میں آیا ہے آمنو باللہ و رسولہ، ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر، رسولوں پر نہیں آیا، یہاں ایک لفظ ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ خطاب ان لوگوں سے کیا جا رہا ہے جو پہلے نبیوں کو مانتے تو تھے، یہودی اور عیسائی، لیکن اب ان سے کہا جا رہا ہے کہ تم صرف اور صرف نبیوں اور رسولوں کی بات تو کرتے ہو، لیکن اب تمہیں ایمان لانا ہوگا خاص محمد الرسول اللہ پر۔ یہاں پر جو رسول ہے، ایک ہی رسول کا نام آیا، اس سے مراد محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات۔ اب تم سارے نبیوں کو مان لو، آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک سارے نبیوں کو تم ایمان رکھتے ہو، یقین رکھتے ہو، لیکن حضور پاک کے متعلق یقین نہیں رکھتے تو تمہارا ایمان ہے ہی نہیں، ایمان ہی نہیں۔ تو یہودی اسی میں نکل گئے، عیسائی یہیں پر نکل گئے۔ عیسائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے نبی آئے سب کو تسلیم کرتے ہیں، یہودی بھی عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے تک جتنے نبی آئے سب کو مانتے ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بعض یہودی مانتے ہیں، بعض نہیں مانتے، لیکن حضور پاک کی ذات کے متعلق جب بات آتی ہے تو یہودی اور عیسائی یہ دونوں کافر ہو گئے، گمراہ ہو گئے، انہوں نے حضور کو تسلیم نہیں کیا۔ ظاہر سی بات ہے یہود اور نصارہ یہ دونوں گمراہ اس لیے ہوئے کہ سارے رسولوں کی جو اصل ہے وہ حضور کی ذات ہے، ان کو چھوڑ کر تم سارے نبیوں پر بھی ایمان لائے، تمہارے ایمان کا کچھ بھی فائدہ نہیں ہوا۔ اب یہاں سے سمجھ میں آیا کہ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو جو ہم اصل ایمان کہتے ہیں وہ کیوں کہتے ہیں۔ ایک طرف دیکھیے اللہ کو بھی مان رہا ہے آدمی، 1,24,000 کم و بیش نبی حضور کو چھوڑ کر جتنے آئے ان کو بھی مان رہا ہے، بات سمجھ میں آ رہی؟ اللہ کو مان رہا ہے، آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے انبیاء آئے سب کو مان رہا ہے، سارے فرشتوں کو مان رہا ہے، اور سارے جنت دوزخ قیامت کے دن کو مان رہا ہے۔ یہ یہودیوں میں عیسائیوں میں یہ سب ایمان تھا پہلے، لیکن صرف آ کر کے بات اٹکتی ہے حضور کی ذات پر۔ وہ کہتے ہیں یہ وہ نبی نہیں ہیں جن کی بشارت دی گئی تھی۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لائے تو پھر اب خلاصہ نتیجہ کیا نکلا؟ خدا پر ایمان لانا، 1,24,000 کم و بیش نبیوں پر ایمان لانا، فرشتوں پر ایمان لانا، قیامت کے دن پر ایمان لانا، سب بیکار ہو گیا۔ صرف رسول پاک کی ذات کو تسلیم نہیں کیا، سب بیکار ہو گیا۔ اسی لیے فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا نا، قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، اور ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے۔ یہ ایمان کی جان کیا ہے؟ رسول پاک کی ذات ہے۔ اگر اس ذات کو چھوڑ کر تم ساری چیزوں کو مان لو کوئی مطلب نہیں ہے۔ اسی لیے اقبال نے کیا خوب کہا، بمصطفیٰ برساں خیش کے دین ہما اوست۔ ایک لفظ میں اقبال نے بہت اچھی بات کہی کہ اپنے آپ کو حضور کے قدموں تک پہنچا دے، دین پورا وہی ہے، دین ہما اوست، سارا کا سارا دین وہی ہے۔ اب آپ دیکھ بھی لیں یہ قرآن آیا کس پر؟ رسول پاک کی ذات پر۔ اگر تمہیں حضور کی ذات میں شک ہوگا تو پورا قرآن بھی چلا گیا۔ تم جو نمازیں پڑھ رہے ہو یہ کون بتایا تمہیں نمازیں؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ خانہ کعبہ کی عظمت، اس کی طہارت، حج کے ارکان یہ کس نے بتایا؟ حضور پاک نے بتایا۔ رمضان میں روزے رکھنے چاہیے کب سے کب تک یہ کون بتایا؟ حضور پاک نے بتایا۔ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے ریلیٹڈ پورا دین ہے ہمارا۔ تم آج جمعہ کی نمازوں کے لیے جاتے ہو، کس نے بتایا جمعہ تمہارے لیے واجب ہے، فرض ہے؟ رسول پاک نے بتایا۔
زکوٰۃ دیتے ہو, دوسروں تک مال خرچ کرتے ہو, یہ کس نے بتایا؟ بلکہ تمہاری پیدائش سے لے کر موت تک کے سارے احکام اگر کسی نے بتائے ہیں تو وہ کس نے؟ محمد رسول اللہ. اسی لیے اقبال نے کہا اپنے آپ کو حضور کے قدموں تک پہنچا دے, دین پورا وہی ہے. گرب او نہ رسیدی تمام ابو لہبیس, اور اگر تو وہاں تک نہیں پہنچا تو پوری زندگی ابو لہب ہے. کیوں؟ ابو لہب بہت قریب تھا حضور کے, وہاں تک حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے قریب تک تو گیا, لیکن وہاں سے حضور سے وہ کچھ فائدہ نہیں اٹھا سکا. میرے عزیزو, یہاں پر ایک نقطہ میں عرض کرنا چاہوں گا کہ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس شان سے پیدا فرمایا کہ وہ پوری کائنات کو روشن کرنے کے لیے آئے. بات صحیح ہے. اور آج جو ہمارے زندگیوں میں روشنی ہے یہ اسی چراغ مصطفی کی روشنی ہے, لیکن چند مثالوں کے ذریعے سے آپ کو بتانا ہوگا. بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ نے اپنے نور سے حضور کو پیدا کیا ہے تو اللہ کا نور کچھ کم ہوا ہوگا, پھر حضور کو جو اس میں سے حصہ نکال کر کے اللہ نے پیدا کیا, اور پھر حضور کے نور سے بہت ساری چیزیں پیدا کی. کسی نے سوال کیا, ہم نے کہا میاں تم ہر چیز کو اپنے دماغ سے قیاس کرتے ہو, یہ آلو پیاز ٹماٹر کی طرح نہیں ہے نور کہ 1 کلو کم ہو گیا 2 کلو کم ہو گیا. اس کو میں مثال میں یوں بتاتا ہوں, ایک چراغ روشن کرو, چراغ سے دوسرا چراغ روشن کرو, دوسرے سے تیسرا روشن کرو, ہر چراغ کی روشنی اتنی ہے, پہلے والے چراغ کی روشنی میں کوئی کمی نہیں آتی. نور کی بات ہی الگ ہوتی ہے. اب جو بات مجھے عرض کرنی تھی وہ یہ ہے کہ رسول تک پہنچا دو, وہیں سے تمہارا سب کچھ ہونا ہے. کئی مرتبہ ایسا ہوا کہ قرآن پاک کی آیت میں یہ پڑھ کر کے آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں, اور کئی مرتبہ جو بات آئی ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. قرآن میں اللہ نے فرمایا انا ارسلناک شاہدن و مبشرن و نذیرا, اے محبوب ہم نے آپ کو گواہ بنایا ہے, ڈر سنانے والا, خوشخبری دینے والا نبی, وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا, اور اللہ کی طرف بلانے والا اور روشن چراغ بنا کر ہم آپ کو بھیجیں, روشن چراغ بنا کر کے بھیجیں. اب چراغ کا لفظ حضور کے ساتھ بھی آیا ہے. اللہ خود فرما رہا ہے اے رسول ہم نے آپ کو روشن چراغ بنا. اب دیکھیے میرے عزیزو, جو بات اقبال کی ہے اس کی تشریح کرتے ہوئے میں یہاں تک آیا ہوں. اقبال نے کہا ہے اپنے آپ کو کہاں پہنچاؤ؟ حضور تک پہنچاؤ, حضور تک پہنچاؤ, دین وہی ہے. اب مثال کے طور پر ہم بجھے ہوئے چراغ تھے, ہم بجھے ہوئے چراغ تھے, ہمارے اندر روشنی لانی تھی تو کہاں قریب کرنا چاہیے؟ اصل چراغ تک جانا پڑے گا. جہاں چراغ جل رہا ہے اپنے بجھے ہوئے دیے اور چراغ کو لے جاؤ تو اس چراغ کی روشنی سے تمہارا چراغ بھی جل جائے گا. لیکن اس کے لیے کئی شرطیں ہیں. پہلی چیز تو یہ ہے کہ تم بجھا ہوا چراغ قریب کرو, دور سے چراغ نہیں جلے گا. اپنے بجھے ہوئے چراغ کو قریب تو کرو. حضور اصل چراغ ہیں, وہ نور کائنات ہیں. ہم بجھا ہوا چراغ قریب کریں تو ہمارے دلوں کا چراغ روشن ہوگا, لیکن پہلی شرط قریب کریں. قریب کرنا بھی کافی نہیں ہے, قریب کرنا بھی کافی نہیں ہے, کیونکہ بجھا ہوا چراغ ہے اور وہ روشن چراغ ہے. قریب ہو جانے سے جل جاتا تو بہت سارے وہاں قریب رہتے ہوئے گستاخوں کو بھی ہم نے دیکھا ہے نا. قریب تو ہوئے, ابو جہل بھی قریب رہا, ابو لہب بھی قریب رہا, لیکن چراغ روشن نہیں ہوا. شرط یہ ہے کہ بجھے ہوئے چراغ کو اصل روشن چراغ کے پاس جھکانا پڑے گا. بات صحیح ہے؟ تم تھوڑا سا جھکاؤ تاکہ اصل چراغ کی روشنی بجھے ہوئے چراغ میں آ جائے. قریب ہونا ہی ضروری نہیں بلکہ قریب ہو کر جھکنا بھی ضروری ہے.
ہاں بہت سارے قریب تو ہوئے اور اکڑ کر کھڑے رہے، اور جو حضور کی ذات کے سامنے اکڑ کر کھڑا رہا وہ بجھا کیا جلا ہی رہ گیا، اس کا چہرہ بھی جلا رہ گیا، پورا دین بھی جلا رہ گیا، اور کبھی روشنی آ نہیں سکی۔ ہاں وہ بندہ جو اپنے تصورات سے اور اپنے قلب سے حضور نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہوا اور اپنے دل کو وہاں جھکا لیا، تو اس چراغ کی لو اس بجھے ہوئے چراغ میں آ گئی، اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس چراغ کو بھی روشن کر دیا، اور اس طرح کائنات میں حضور کے اس چراغ سے ہزاروں چراغ جلتے رہے۔ اب یہاں پر ایک بات مجھے یاد آتی ہے، ہمارے ایک بڑے بزرگ ہیں پاکستان کے رہنے والے، میں عمرہ کے سفر میں تھا تو مجھے اس بزرگ نے یہ بتایا کہ وہ بھی امامہ شریف جب باندھتے تھے تو اتنا لمبا ترا ان کا بھی ہوتا تھا، یہ جو شملہ ہے کھڑا اس طرح سے رہتا تھا، اور یہ متوے بڑے جلتے ہیں ہمارے امامہ سے، ان کو بڑی یہ امامہ گڑتا ہے ان کو، ہاں لال دوپٹہ نہیں گڑتا لیکن امامہ شریف بہت گڑتا ہے، کئی مرتبہ ہمیں اٹھا کر کے لے جا کر خصوصی جگہ پر بٹھاتے ہیں، بہت سارے معاملات ہوتے ہیں۔ تو جو بزرگ آئے ہوئے تھے وہ زیارت کے لیے روضہ رسول کے پاس سے گزر رہے تھے، ابھی باب السلام میں داخل ہوئے تھے، تو دو چار یہی عقل کے اندھے جو ہر کسی کو پکڑ کر کے سوچتے ہیں کہ ہم اپنا سارا بجھا ہوا سب ان کے دل میں بھی ڈال دیں گے، کہنے لگے مولوی صاحب آئے ہو نا، انڈیا پاکستان کے ہی ہوں گے، ارے حضور کے دربار میں آئے ہو، اتنا اونچا یہ تاج لے کر کے آئے ہو، حضور کے دربار میں آئے ہو، اتنا اونچا یہ شملہ، اتنا اونچا تاج لے کر کے جا رہے ہو، یہ تو بادشاہوں کی علامت ہے کہ بڑے بڑے تاج اس طرح سے پہن کے آتے ہیں، حضور کی بارگاہ میں تو خادم کی حیثیت سے آنا چاہیے۔ بات تو بڑی میٹھی لگ رہی تھی، اور ہم کو بھی ایسا لگا کہ ہاں انہوں نے بڑے پوائنٹ پر نقطے پر جو ہے سوال کیا، لیکن اللہ والے اور رسول پاک کے غلاموں کا حال ہی کچھ اور ہے۔ انہوں نے کہا کہ بالکل صحیح کہا آپ نے، تاج ہم پہن کر کے آئے ہیں، لیکن ابھی ہم جا رہے ہیں روزے کے پاس، جب سر جھکے گا تو تاج بھی جھک جائے گا، یہ سارا ترا، یہ سارا تاج جھک جائے گا جب روزے کے سامنے ہم جائیں گے، سر سوئے روزہ جھکا پھر تجھ کو کیا، اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا۔ بہرحال بات یہاں پر یہ ہے کہ اپنے آپ کو اس رسول تک پہنچا دو، یہی دین ہے، یہی دین ہے، اور اپنے بجھے ہوئے چراغ کو روشن کرنا ہے تو قریب ہونا ہوگا، اور اپنے بجھے ہوئے چراغ کو تھوڑا سا جھکانا بھی ہوگا، یوں کہنا ہوگا میں مجرم ہوں آقا مجھے ساتھ لے لو، یہ نہیں کہ تم وہاں جا کر کہو امتی بھی رسول کے برابر ہو جاتا ہے، معاذ اللہ رب العالمین، وہ تو ہمارے بڑے بھائی کی طرح تھے رسول، وہ عام لوگوں کی طرح کھاتے پیتے تھے۔ جب یہ کہو گے تم اڑے ہوئے ہو، کھڑے ہوئے ہو، اکڑے ہوئے ہو، بارگاہ مصطفیٰ میں آنے والوں کا حال تو یہ تھا، نفس گم کردہ می آیت جنید و بایزید اینجا، جنید بغدادی اور بایزید بسطامی جب وہاں آتے تھے سانسوں کو روک لیتے تھے، سانسوں کو روک لیتے تھے روزے کے سامنے، کہتے تھے کہ ہماری نکلنے والی سانسوں سے کبھی روزے کی بے ادبی نہ ہو جائے۔ ہاں بڑے بڑوں کا حال تو یہ تھا، وہاں پر تاجداروں کو بھی دیکھا، اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے کیا خوب کہا، میں اس گلی کا گدا ہوں میں جس میں مانگتے تاجدار پھرتے ہیں، اس گلی کا گدا ہوں میں جس میں مانگتے تاجدار پھرتے ہیں، ارے منگتا تو ہے منگتا کوئی شاہوں میں دکھا دو، جس کو میرے سرکار سے ٹکڑا نہ ملا۔ بڑے بڑے وہاں پر خم نظر آتے ہیں، سر خمیدہ نظر آتے ہیں، عاجزی ضروری ہے۔ تو یہاں پر آیت کریمہ کے اس لفظ پر میں بات کر رہا تھا، اے ایمان والو ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر، اس کے رسول پر۔ یہاں رسول سے مراد محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ اب یہ خطاب سارے یہودیوں، عیسائیوں، سارے لوگوں کے لیے بھی ہے جو پہلے ایمان رکھتے تھے اللہ اور اس کے رسولوں پر۔ اب ان سے کہا جا رہا ہے اب تم اس رسول پر ایمان لاؤ، تبھی تمہاری فلاح ہے، تبھی تمہاری نجات ہے، ورنہ اگر تم یہ کہو گے کہ ہمارے لیے وہ نبی اور وہ رسول کافی ہیں تو تمہارا ایمان نفع نہیں دے گا۔ حضور کے آنے کے بعد سب پر حضور پر ایمان لانا ضروری ہو گیا۔ اے مسلمانوں اب میں آپ کی طرف آتا ہوں، یہ خطاب تو ان کے لیے بھی تھا، اب آپ کی طرف، آپ رسول پر ایمان لائے،
آپ رسول پر ایمان لائے. کل ایک فارمولہ میں نے بتایا, کسی چیز کو ماننے کا مطلب یہ ہے کہ اس چیز کی جتنی خصوصیات ہیں سب کو مانو. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اگر آپ برف کو مانتے ہیں تو پھر یہ بھی ماننا پڑے گا کہ وہ ٹھنڈا ہوتا ہے. آگ آپ تسلیم کرتے ہیں, ہاں میں نے دیکھا ہے, تو آپ کو یہ بھی ماننا پڑے گا آگ گرم ہوتی ہے. اگر کوئی یہ کہے کہ نہیں آگ ٹھنڈی ہوتی ہے برف گرم ہوتا ہے, تو گویا کہ نہ آپ برف کو مانتے نہ آگ کو مانتے. ماننے کا مطلب ہوتا ہے کہ اس کی سارے لوازمات اور خصوصیات کے ساتھ مانا جائے. اذا ثبت الشیء ثبت بلوازمہ, قاعدہ ہے جب کوئی چیز ثابت ہوتی ہے تو اس کے اپنے لوازم کے ساتھ ثابت ہوتی, ورنہ خالی ہاں آپ یہ کہتے ہیں انسان کو میں جانتا ہوں اور میں تسلیم کرتا ہوں کہ ہاں انسان ہوتا ہے, لیکن 4 پیر والا ہوتا ہے. تو میاں تم نے تو انسان دیکھا ہی نہیں, انسان دیکھا ہی نہیں, 4 پیر والا کہاں سے دیکھا آپ نے؟ تو انسان کی جو خصوصیات ہے اس کے ساتھ تم مانتے ہو تو ٹھیک ہے, ہم کہیں گے ہاں انسان کو مانتا ہے. اب بات رسول کی ہے, رسول پر اب ایمان لانا ہے تو ویسا رسول مانو جیسا رب تعالیٰ کی مرضی ہے, ایسا نہیں جیسے چلے والوں کی مرضی ہے. رب تعالیٰ کی مرضی ہے. قرآن میں اس رسول کے متعلق فرمایا عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم. وہ رسول ہے تمہارے پاس جس کو تمہارا تکلیف میں پڑنا دیکھا نہیں جاتا, رؤوف ہے, رحیم ہے. اس رسول کی صفات ہے. اور اللہ تعالیٰ نے علم کے متعلق اس رسول کے متعلق فرمایا وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ, اے رسول ہم نے آپ کو ساری چیزیں سکھا دی جو کچھ آپ نہیں جانتے تھے. تو رسول کو عالم بھی تسلیم کرنا ہوگا. یہ تمام چیزیں رسول کی جو خواص ہیں وہ ماننا ہوگا آپ کو. ہاں آپ یہ کہتے ہیں ہم رسول پر تو ایمان لائے لیکن ہم رسول کو مجبور سمجھتے ہیں, تو معاذ اللہ آپ نے رسول کو مانا ہی نہیں. اب بعض لوگ کہتے ہیں کہ رسول جو ہے ہم اسے تو مانتے ہیں لیکن غیب کی خبریں دینے والا نہیں ہے, تو پھر وہ رسول ہی نہیں ہے. نبی جو لفظ ہے, نبی کا مطلب ہی ہوتا ہے غیب کی خبر دینے والا, اور اگر وہ غیب کی خبر نہیں دیتا تو پھر نبی کس لیے کہتے ہو؟ ڈکشنری میں اٹھا کر کے دیکھ لو, نبی کا معنی ہی یہی ہے. نبی کا مطلب چھپی ہوئی چیز کو بتانے والا. تو میرے عزیزو, یہ جتنے بھی مسائل آئے, جن لوگوں نے حضور کی ذات پر اعتراضات کیے, انکار کیا, گویا کہ انہوں نے رسول کو پورے طور پر تسلیم نہیں کیا. حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر جب ایمان لاؤ تو ان کے پورے کمالات, ان کے جمالات کے ساتھ ایمان لاؤ. ہاں جیسے صحابہ ایمان لاتے تھے. صحابہ کا عقیدہ تو یہی تھا وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي, آپ سے زیادہ حسین میری آنکھوں نے دیکھا ہی نہیں. حضور پر ایمان لانے والے صحابہ یہی کہتے تھے. بلکہ صحابہ میں حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایمان تو یہ ہے کہ جب بارش نہیں ہوتی تو ان کے وسیلے سے دعا کی جاتی تھی. ہاں حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے چہرے پاک کے وسیلے سے دعا کی جاتی, بارش آ جاتی. اب 1400 سال کے بعد بہت ساری چیزوں کے اختلافات دیکھنے کو آ گئے. رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات کو لے کر بعضوں نے مدد کا انکار کیا, وسیلے کا انکار کیا, بہت سارے لوگوں نے ان کی تعظیم کا بھی انکار کر دیا. تعظیم جو ہے صرف اللہ کی ہو, باقی کسی کی نہ ہو. حضور کی ذات کو انہوں نے ایک قاصد اور ایک پوسٹ مین کی حیثیت دے دی کہ وہ پیغام لانے والے تھے, پیغام لائے اور چلے گئے, بس ان کا کام اتنا ہی تھا. نعوذ باللہ من ذالک, اگر اتنا ہی کام تھا تو جبرائیل بھی یہ کام کر سکتے تھے. جبرائیل فرشتے ہیں, وہ بھی یہ کام کر سکتے ہیں کہ صرف پیغام لوگوں تک پہنچا کر یا کوئی کتاب کہیں اونچے ٹیلے پر رکھ کر کے چلے جاتے. رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات کو اگر اتنے ہلکے میں لیتے ہو تو گویا کہ ایمان تم لائے نہیں. حضور پر جیسا ایمان لانے کا حق ہے ویسا ایمان لائے نہیں. اسی لیے بار بار میں کہتا ہوں کہ حضور پاک کی ذات کو ہلکے میں نہ لو. اے مسلمانوں, اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ویسے مانو جیسے ان کے صحابہ نے انہیں مانا تھا, صدیق اکبر اللہ تعالیٰ عنہ نے مانا تھا. کیا بات ہے, اگر حضور کی ذات کی کوئی اہمیت نہ ہوتی تو کیا رسول پاک ایسا کہتے؟ جب حضرت عمر آئے اور ان سے پوچھا رسول پاک نے, عمر تم مجھ سے کتنی محبت کرتے ہو؟
تو حضرت عمر نے کیا کہا؟ یا رسول اللہ، اپنے رشتہ دار، اپنے ماں باپ، اپنے مال سب سے زیادہ، لیکن جان سے زیادہ نہیں۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمر ابھی تمہارا ایمان مکمل نہیں ہوا۔ اگر حضور کی ذات کی اہمیت نہ ہوتی تو کیا حضور ایسا کہتے؟ ہاں باقی سب تو تم نے مان لیا ہے سب سے زیادہ۔ جب حضرت عمر نے کہا یا رسول اللہ اب گواہی دیتا ہوں کہ اپنی جان سے زیادہ آپ سے محبت کرتا ہوں، میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب عمر تمہارا ایمان مکمل ہوا۔ بمصطفیٰ برساں خیش کے دین ہما اوست، اپنے آپ کو حضور تک پہنچاؤ، یہی دین ہے۔ ہاں الا لا ایمان لمن لا محبت لا، اس کا ایمان ہی نہیں جس کے سینے میں ان کی محبت نہیں، جس کے سینے میں ان کی محبت نہیں، ایمان ہی نہیں ہے۔ ایمان یہیں سے شروع ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور بہت سارے لوگوں کو ایسا لگتا ہے کہ ہم اشعار کوٹ کرتے ہیں، ارے میاں یہ تو ادھر ادھر کے شاعروں کے اشعار سے اپنی دلیلیں پیش کر رہے ہیں۔ حقیقت میں اگر میں آپ کو بتاؤں، جو اشعار میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں یا اعلیٰ حضرت کے یا اقبال کے، در حقیقت یہ کچھ نہ کچھ کسی نہ کسی حدیث کی ترجمانی ہوا کرتے ہیں، ایسی نہیں ہے۔ یہ شاعری جو ہے لوگوں کے دلوں کو قریب کرنے کے لیے ہے کہ نظم میں بات کچھ اثر کرتی ہے، لیکن جو اہل علم اور اہل شرع شاعر ہیں وہ صرف تک بندی نہیں کرتے بلکہ کسی نہ کسی حدیث کی ترجمانی کرتے ہیں۔ ہاں اقبال نے کہا محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ یہ حدیث کی ترجمانی ہے۔ قرآن میں اللہ فرماتا ہے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، اے رسول آپ فرما دیں اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو، اے لوگو اللہ سے اگر تم محبت کرتے ہو تو میری پیروی کرو، میرے پیچھے چلو، اللہ تم سے خود محبت کرے گا۔ تو یہاں قرآن میں کیا کہا گیا؟ اے رسول آپ کہہ دیں آپ کے پیچھے چلنے کے لیے، آپ کی بات مانیں تو اللہ ان سے محبت کرے گا۔ اور اسی کی ترجمانی کرتا ہے اقبال کی محمد سے وفا تو نے، تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے۔ اب اللہ جس سے محبت کرتا ہے پوری خدائی کائنات اس کے لیے ہے۔ تو عزیزان گرامی یہاں پر بات یہ کرنی ہے، زندگی کا ایک مقصد بھی یہ سمجھ کر کے چلو کہ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر ایمان لانا یہی ہماری اصل زندگی ہے، یہی ہمارا اصل ایمان ہے۔ اعلیٰ حضرت نے بھی کیا خوب فرمایا، دو واقعات کو ذکر کر کے اعلیٰ حضرت نے حضور کی ذات کو یوں بتایا۔ اب توجہ چاہتا ہوں کہ ایک بار حضرت ابوبکر صدیق کو سانپ ڈس رہا تھا غار ثور میں، پتہ ہے نا، پورا واقعہ تفصیل سے نہیں بتا رہا ہوں، غار میں سانپ ڈس رہا تھا تو حضرت ابوبکر اپنا پیر نہیں ہٹا رہے تھے۔ کیوں؟ اس لیے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کے زانوں پر سر رکھ کر آرام کر رہے تھے۔ حضور خود بیدار ہوئے اور پھر حضرت ابوبکر سے کہا ہٹاؤ، جب تک تو زہر پورے پیر میں چڑھا ہوا تھا۔ میاں سانپ کے کاٹنے سے کیا آدمی مر نہیں جاتا؟ زہریلا سانپ، وہ بھی کئی سو سال پرانا سانپ کاٹ رہا تھا حضرت ابوبکر کو۔ ہاں اب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے پیر کو ہٹانے کے بعد سانپ آیا، دیدار کیا اور چلا گیا۔ وہ تو دیدار کا مشتاق تھا، ہاں وہ اذیت دینے والا نہیں تھا۔ حضور پاک نے اپنا لعاب پاک لگایا حضرت ابوبکر کے پیر میں جہاں سانپ کاٹا تھا اور اللہ نے انہیں شفا عطا فرمائی، پیر صحیح ہو گیا۔ ایک واقعہ یہ ہے۔ دوسرا واقعہ حضرت علی کا، جو مدینے کے قریب مقام صحبہ میں، وہاں بھی حضور ان کے ران پر زانوں پر سر رکھ کر آرام کر رہے تھے۔ عصر کی نماز حضرت علی کی چھوٹ گئی، سورج ڈوب گیا۔ یہاں پر بھی وہاں جان جا رہی تھی، وہ بھی حضور کی نیند پر ہی ہے، اور یہاں نماز گئی، وہ کس پر؟ حضور کی نیند پر۔ لیکن حضور یہاں پر بھی بیدار ہوئے ہیں، یہ نہیں کہا قضا کر لینا آگے دیکھ لینا، بلکہ نہیں، اشارہ کر کے سورج کو واپس بلایا اور عصر کے مقام پر اس کو پہنچایا۔ حضرت علی سے کہا اپنی نماز پڑھ لو، نماز پڑھ لی اور چلے گئے۔ پتہ یہ چلا کہ حضور کی نیند کی حفاظت میں بھی اگر کسی نے چھوٹی کوئی چیز قربان کی تو رائگاں نہیں جاتی، اس قربانی پر سورج کو بھی پلٹایا جا سکتا ہے، ارے کائنات کا نظام بدلا جا سکتا ہے۔ تم کیا سمجھتے ہو ناموس رسالت کی حفاظت ہلکی بات ہے؟
ہاں کائنات کے رخ کو بھی بدل دیا جائے گا، ہوائیں بدل دی جائے. 2 واقعات توجہ چاہتا ہوں. ایک حضرت ابوبکر صدیق نے جان کی بازی لگا دی، سانپ کاٹ رہا ہے حرکت نہیں کیا. دوسرے حضرت علی نے نماز کی بازی لگا دی، وہ بھی نیند پر. ہمارے اور آپ کی طرح نہیں، حضرت علی کی ایک نماز کا چھوٹنا بہت بڑا معاملہ ہے، بہت بڑا معاملہ ہے ان کے لیے. یہ عام لوگوں کی طرح قیاس نہ کریں. اب اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اشعار پڑھیں، سمجھاتے ہیں پورے اس معاملے کو. ہاں صدیق نے غار میں، صدیق بلکہ غار میں جاں ان پہ دے چکے، صدیق بلکہ غار میں جاں ان پہ دے چکے. حفظ جان تو جانے فروز غرر کی ہے، یعنی جان بچانا بہت بڑا فرض ہے. جان بچانا کیا ہے؟ فرض. ارے میاں جان بچانے کے لیے شریعت نے یہاں تک کی چھوٹ دی ہے کہ اگر ایسی نوبت آ گئی، ایسی نوبت آ گئی کہ کہیں کچھ نہیں ملتا تو کوئی حرام گوشت کا ٹکڑا ملے اور وہ کھا کر بچا سکتا ہے تو بچا لے. یہاں تک کی چھوٹ شریعت نے دی. یہ حفظ جان، جان کی حفاظت کرنا بہت بڑا فرض ہے، لیکن وہ بھی انہوں نے خیال نہیں کیا. وہ فرض تھا نا، جان بچانا کیا ہے؟ فرض. بہت سارے لوگ یہی کہتے ہیں حضرت آج آپ کہہ رہے ہیں ٹھیک ہے باہر جانا خطرہ ہے، جان کی حفاظت تو فرض ہے نا، گھر میں بیٹھنا چاہیے، جان کی حفاظت فرض ہے. اب میں آپ کو سمجھاتا ہوں جان کی حفاظت کیسے فرض ہے. ایک جان کی حفاظت فرض تھی، لیکن اس فرض کو چھوڑ دیا حضرت ابوبکر نے. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں صدیق بلکہ غار میں جان ان پہ دے چکے. حفظ جان تو جانے فروز غرر کی ہے، مولا علی نے واری تیری نیند پہ نماز. مولا علی نے واری تیری نیند پہ نماز، وہ بھی نماز عصر جو سب سے اعلیٰ خطر کی ہے. 5 نمازوں میں سب سے افضل نماز نماز عصر ہے. اس کو صلاۃ الوسطیٰ کہا گیا ہے. صلاۃ الوسطیٰ، حافظوا علی الصلاۃ والصلاۃ الوسطیٰ قرآن پاک میں آیا ہے. یہ بیچ والی نماز 5 نمازوں میں سب سے افضل ہے. اور اعلیٰ حضرت فرماتے مولا علی نے واری تیری نیند پر نماز، وہ بھی نماز عصر جو سب سے اعلیٰ خطر کی ہے. دونوں واقعات کو ذہن میں رکھو. اب پھر کہتے ہیں اعلیٰ حضرت ہاں تو نے انہیں جان انہیں پھیر دی نماز. ہاں تو نے انہیں جان انہیں پھیر دی نماز، ان کو ان کی جان واپس کر دیا اور ان کو ان کی نماز واپس. کسی کا کچھ گھٹا؟ ادھر جان کی بازی صدیق نے لگائی لیکن میرے آقا نے وہ بھی واپس کیا، لعاب لگایا اور ان کو جان لوٹا دی. اور ادھر نماز قضا ہوئی تھی، سورج پلٹا کر کے نماز بھی دے دیا. کسی کا باقی نہیں ہے. ناموس رسالت کے لیے جو کھڑا ہوا پورا پلس میں مل جائے گا. ہاں تو نے انہیں جان انہیں پھیر دی نماز، پر وہ تو کر چکے جو کرنی بشر کی ہے. ہاں یہ دونوں صحابہ نے کیا کیا؟ جو بشر کو کرنا چاہیے تھا وہ کر دیا. اب جو یہ پورے 2 واقعات کا خلاصہ کیا نکلا؟ ایک نے جان بچانا فرض تھا، وہ فرض بھی چھوڑ دیا، اور دوسرے نے نماز عصر یہ بھی فرض تھی، فرض ہے کہ نہیں، یہ بھی فرض چھوڑ دیا. ادھر بھی فرض چھوٹا ہے ادھر بھی فرض چھوٹ رہا ہے، دونوں فرض چھوٹے. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ثابت ہوا کہ جملہ فرائض فروع ہیں. ثابت ہوا کہ جملہ فرائض، فرض کی جمع کیا ہے؟ فرائض. فروع کا مطلب ہوا برانچ. اصل ایک ہوتا ہے اصل اور پھر فرع. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ثابت ہوا کہ جملہ فرائض فروع ہے، اصل الاصول بندگی استاجور کی ہے. جس کا عام لفظوں میں اگر بتایا جائے تو یوں ہے کہ سارے فرض جتنے بھی ہیں سب کا مقام بعد میں ہے، اطاعت مصطفیٰ والا فرض پہلے نمبر پر ہے. ہاں وہ اگر حضور پاک کی ذات ہونا یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو. یہیں سے بات نکلتی ہے کہ اگر حضور کی ذات کا جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم فرمایا وہ چھوڑ کر کے دوسرے فرائض میں لگے رہے تو کوئی فرض نہیں قبول ہے. یہاں تک کہ ایک صحابی کو حضور نے فرمایا، نماز میں بلایا ان کو، وہ نماز پڑھ رہے تھے، 2 بار بلایا، کمپلیٹ کر کے آئے تو حضور نے پوچھا کہ میں نے تمہیں پکارا تمہیں نہیں سنائی دیا؟
انہوں نے کہا یا رسول اللہ نماز پڑھ رہا تھا. تب رسول پاک نے کیا فرمایا, کیا تم نے قرآن کی آیت نہیں سنی, یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم, اے ایمان والو حاضر ہو جاؤ جب بھی اللہ اس کے رسول پکاریں. تو صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ نماز کی حالت میں بھی, نماز پڑھ رہا ہوں تب بھی؟ تب رسول پاک نے فرمایا ہاں, اگر نماز چھوڑ کر کے 1 رکعت پڑھے تھے اور چھوڑ کر حضور کے کام میں آتے, اور حضور پاک نے اگر انہیں بازار بھیجا کام کے لیے یا کسی کو سودا خرید کر پہنچانے کے لیے, وہ سارا کام کیا, بازار گیا, لوگوں سے ملاقات کیا, کسی کے گھر پہنچا, واپس آیا, تو فرمایا گیا جہاں سے نماز چھوٹی تھی وہیں سے آگے کی کمپلیٹ کرو, شروع سے نہیں لوٹایا جائے گا, جہاں سے چھوڑ کے گئے تھے وہیں سے. پوچھا جاتا ہے محدثین سے کہ پھر یہ بیچ میں جو اتنا کیا, میاں ہم نماز کے ٹائم پہ ادھر ادھر دیکھیں تو نماز ٹوٹ جائے, ہے نہیں؟ اگر ہم نماز میں چل کر کے ادھر ادھر چلے گئے تو نماز ٹوٹ گئی, سینہ پھر گیا قبلے سے تو نماز ٹوٹ گئی. لیکن اس صحابی سے کہا جا رہا تم بازار میں بھی جاتے, سامان بھی خریدتے, لوگوں کو پہنچا کے بھی آتے, بات چیت بھی کرتے, اور واپس آتے تو وہیں سے شروع کر, وہیں سے نماز پڑھتے جہاں سے چھوڑ کے گئے. پھر یہ اتنا سب جو کیا گیا بیچ میں, کیا یہ نماز کو نہیں توڑے گا؟ فقہا فرماتے نہیں, کیونکہ یہ سارا کام اطاعت رسول میں تھا. ثابت ہوا کہ جملہ فرائض فروع ہیں, اصل الاصول بندگی استاجور کی ہے. ہاں, اگر حضور پاک کی اطاعت میں لگا ہے تو ہر کام تمہارا عبادت ہی ہے. اب لوگوں کو سمجھ میں آ جائے گا کہ کون سی جان بچانا فرض ہے. ہاں, اس وقت تک تمہاری جان بچانا فرض ہے جب تک کہ حضور کی عزت پر بات نہ آئے. اگر حضور کی عزت پر بات آئے تو یہ جان کس چیز کا نام ہے؟ یہ ایک جان کیا ہے, اگر ہو کروڑوں تیرے نام پہ سب کو. ہمارا تو عقیدہ یہی ہے, حضور کے نام پر ساری جانیں وارنا ہے. تو ایسے موقعوں پر یہ نہ کہا جائے. بعض لوگ ہمیں یہ بھی کہتے ہیں, یہ سب حالات دیکھتے نہیں, لوگوں کو پکار لیتے ہیں, بلا لیتے ہیں, کتنے لوگوں کو خطرے میں ڈالنا, لوگوں کو ہلاکت میں ڈالنا, کیا شریعت اس بات کی اجازت دیتی ہے؟ میرے عزیزو, خطرے میں ڈالنا, ہلاکت میں ڈالنا, آپ ہی اپنے گھر میں بیٹھ کر کوئی ایسا مشورہ دے دو کہ کوئی ایسا جہاد بتا دیں جس میں کوئی خطرہ ہی نہ ہو. کوئی ایسا جہاد بتائیں جس میں کوئی خطرہ ہی نہ ہو. رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم 313 نہتے لوگوں کو لے کر جا رہے تھے, تو کیا حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سامنے کفار و مشرکین کی تعداد کو نہیں جانتے تھے؟ سب خبر تھی. احد کے موقع پر, خندق کے موقع پر, خیبر کے موقع پر, ہر موقع پر ظالم کفار مشرکین کی تعداد بڑی زیادہ تھی. صحابہ کم تعداد میں تھے, سامان جنگ بھی نہیں تھا. تو ان لوگوں کو جب میدان میں اتارا جا رہا تھا تب یہ نہیں کہا جاتا کہ ان کو خطرے میں ڈالا جا رہا ہے. میاں, آپ نے ابھی تک گھر میں بیٹھ کر اس کا صحیح مطالعہ ہی نہیں کیا کہ ناموس رسالت کی حفاظت کیا ہوتی ہے. یہ شہادت گہ الفت میں ہے قدم رکھنا, یہ شہادت گہ الفت میں ہے قدم رکھنا. لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا. ہاں, تم سمجھتے ہو کہ روٹی پکا کر کھا کر اپنے گھر میں بستر پہ سو جانا اسی کا نام ہے ایمان. مسلمان, تمہیں تو خطرات اٹھانے ہوں گے. اور میں نے اس سے قبل بھی شاید کہا تھا, اسلام روز اول سے مخالفتوں کا سامنا کر رہا ہے, ستیزہ کار رہا ہے ازل سے تا امروز. چراغ مصطفی سے شرار بولہبی. اقبال کہتا ہے پہلے دن سے ہی یہ جھگڑا چل رہا ہے. ابو لہب کی چنگاریاں مصطفیٰ کریم کے چراغ سے بھیڑنے کی کوشش کرتی ہیں, لیکن اللہ کا قانون یہ ہے کہ یہ چراغ ہمیشہ غالب رہا ہے. آج بھی یہی چراغ غالب رہے گا انشاءاللہ العزیز. دنیا دیکھے گی کہ میرے مصطفیٰ کریم کا حسن ہی غالب رہے گا, ان کا نام ہی غالب رہے گا. مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے آدھا تیرے, نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا. جو آج بھونک رہے ہیں کتے اپنے گوفے میں بیٹھ کر یا کوٹھے میں بیٹھ کر, انہیں یہ خبر نہیں کہ ان کے بڑے بڑے دادے پردادے سب آئے اور سب مٹ گئے, ختم ہو گئے, لیکن حضور پاک کی
ذات کل بھی چمک رہی تھی، آج بھی چمک رہی ہے۔ تم کیا جانو، جاؤ انگلینڈ اور امریکہ کے وہ گورے لوگ جو دنیا پڑھتے ہیں، سائنس ٹیکنالوجی کو غور سے پڑھتے ہیں، آج سب سے زیادہ اگر کوئی مذہب، کوئی دین یورپ اور ویسٹرن میں پھیل رہا ہے تو وہ محمد عربی کا دین ہے۔ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا دین سب سے زیادہ یہ ترویج ہو رہی ہے، سب سے زیادہ اشاعت ہو رہی ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں یہ کتے یوں ہی خارج زدہ ہیں؟ ان کو کھجلی یوں ہی ہو رہی ہے؟ تکلیف اسی بات کی ہے کہ روز بروز اس قدر اسلام میں کثرت دیکھی جا رہی ہے، حضور کے دیوانوں کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے، اور یہ انہونا خوف جو انہیں لگا ہوا ہے، آپ دیکھتے ہوں گے انہونا خوف، انجانا خوف جو ہے، جو ان کی زبانوں سے بھی نکلواتا ہے بار بار بیٹھ کر کے۔ وہ پاکھنڈی کہتا ہے 2029 میں بھارت کا پردھان منتری مسلمان ہو جائے گا، سنے ہوں گے آپ؟ ہاں، یہ باتیں، یہ ڈر ہے، یہ خوف ہے، ڈر ہے اور خوف ہے۔ ہم تو کہتے ہیں کہ کوئی چیز اچھی نہیں کہا، یہ اچھی کہا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو پورا کر دے۔ ہمیں اس بات کا خوف نہیں ہے، ڈر نہیں ہے۔ ہاں، اگر مذہب، ذات اور اس چیز کا کھیل کھیل رہے ہو تو زیادہ دن تک یہ کھیل چلے گا نہیں، زیادہ دیر تک یہ کھیل چلے گا نہیں۔ ان کو یہ پتہ ہے یہ ساری چیزیں حقیقت کیا ہے اور یہ جھوٹ کیا ہے۔ عزیزان گرامی، حضور کی ذات کے متعلق تو اتنا میں کہوں گا، اس سے قبل بھی بہت سارے آئے جنہوں نے حضور کے نام سے لوگوں کو للکارا تھا، لیکن ان کی زندگی بڑی ذلت میں گئی، اور پھر ہم یہ پکار کر کل بھی کہتے تھے، آج بھی کہتے ہیں، رہے گا یوں ہی ان کا۔ ہاں، کل بھی ہم یہی کہتے تھے، آج بھی یہی کہیں گے، انشاءاللہ ہماری نسلیں بھی کہیں گی، رہے گا یوں ہی ان کا، پڑے خاک ہو جائیں جل جانے والے۔ یا رسول اللہ، تو گھٹائے سے کسی کے نہ گھٹا ہے نہ گھٹے گا، جب بڑھائے تجھے اللہ تعالیٰ تیر۔ حضور کی ذات کو اللہ نے اتنا بلند کیا ہے، اتنا بلند کیا ہے، جو کتے تھوکتے ہیں وہ اپنے منہ پر تھوکتے ہیں۔ اللہ نے حضور کو کیا کہا؟ روشن چراغ، اور اعلیٰ حضرت نے اس کا ترجمہ کیا؟ سورج بنا کر بھیجا ہے۔ کیا ہے؟ ہاں، وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا، چمکنے والا سورج بنا کر بھیجا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو سورج بنا کر بھیجا۔ اب اس کی تشریح میں جاؤں گا تو بڑا طویل ہو جائے گا۔ آپ کو پتہ ہے، گیلیکسی کا علم رکھنے والے جانتے ہوں گے، چاند کی روشنی، ستاروں کی روشنی، یہ تاروں کی روشنی، ان کی اپنی اصلی روشنی نہیں ہوتی، یہ سب سورج کی روشنی ہوتی ہے، اور یہ دن میں سورج کی روشنی لیتے ہیں اور رات کو چمکتے رہتے ہیں۔ اور اعلیٰ حضرت نے اس آیت میں ترجمے میں کہا کہ اللہ نے اپنے نبی کو سورج بنا کر بھیجا۔ اگر اس لفظ پر آ جائے تو کئی لوگوں کی گتھیاں سلجھ جائیں گی۔ حضور کو جو سورج سمجھ لے، کئی لوگوں کے ٹینشن ختم ہو جائیں گے، جن کو یہ جھگڑا ہے کہ حضور ایک ہی جگہ ایک ہی ٹائم پہ کئی جگہ کیسے جا سکتے ہیں، ہماری بھی قبر میں، ان کی بھی قبر میں، ان کی مدد کے لیے، ان کی مدد کے لیے، پھر مدینے میں لوگوں کے سلام پہ وہاں آ رہے ہیں، ان کو سلام کا جواب ایک ہی وقت میں حضور ساری کائنات کے اپنے ماننے والوں کے کیسے جا سکتے ہیں؟ تم نے اپنے عقل کے گھوڑے دوڑائے اور انسانوں پر انہیں قیاس کیا۔ جب تم آیت کے ترجمے میں انہیں سورج کہو گے تب پتہ چل جائے گا کہ سورج یہاں نکلتا ہے، روشنی پاکستان میں بھی ہو رہی ہے، افریقہ میں بھی ہو رہی ہے، عرب میں بھی ہو رہی ہے، امریکہ میں بھی ہو رہی ہے، سورج ایک ہی ہے لیکن روشنی ہر جگہ ہے۔ کوئی یہ نہیں کہتا کہ سورج ہمارے ہاں آیا تھا تمہارے ہاں نہیں آیا، بلکہ انڈیا والا کہے گا ہاں میرے ہاں آیا تھا تو ہو سکتا ہے عرب میں بھی آیا ہی ہوگا، کیونکہ ایک ہی سورج ہے جو چمکتا ہے، پوری کائنات کو روشن کرتا ہے۔ اگر اس آیت کے ترجمے میں یہ سورج کا معنی مراد لے لو گے، کئی گتھیاں سلجھ جائیں گی۔ حاضر و ناظر کا مسئلہ، قبروں میں آنے کا مسئلہ، ان کے مدد کرنے کا مسئلہ، لوگوں کے دلوں کو روشن کرنے کا مسئلہ اور غیب جاننے کا مسئلہ، ساری چیزیں سلجھ جائیں گی۔ اعلیٰ حضرت کا ترجمہ اسی لیے کہتے ہیں کنز الایمان ہے، ایمان کا خزانہ ہے۔ ہاں، اگر کوئی محبت سے پڑھے تو سمجھ میں آ جائے گا کہ کہاں کہاں ایمان کی حفاظت ہوئی ہے۔ بات میں یہاں پر اصل میں آج تفسیر کی وجہ تقریر ہو گئی ہے، معذرت چاہتا ہوں، کیونکہ جب حضور کی عزت کی بات آتی ہے تو واقعی دل بھی مچل جاتے ہیں، اور ہم غلاموں کا حال بھی یہی ہے کہ ہم ہر محفل میں اپنے حضور کو ہی سننا چاہتے ہیں، کیونکہ وہ ہماری محفلوں کی جان ہیں، ہماری محفلوں کی رونق ہیں۔
ہم برسوں سے حضور کو سنا رہے ہیں اور سن رہے ہیں، لیکن آج بھی کبھی مذاق کم نہیں ہوا، کبھی کم نہیں ہوا، اور کثرت سے ہم روزانہ حضور پر درود پڑھتے ہیں۔ ایسا نہیں لگتا کہ بار بار ایک ہی چیز کیوں پڑھ رہے ہیں، بلکہ ہر درود میں لذت الگ آتی ہے۔ رسول پاک کی ذات سے جو اٹیچمنٹ ہے، یہی تو چیز ہے کہ ہم بار بار اس کا تذکرہ کرتے ہیں، اور اللہ تعالی ہماری زندگی کو ایسی ہی بنائے جیسے اعلیٰ حضرت نے بھی یہی دعا کیا تھا، صبا وہ چلے کہ باغ پھلے، وہ پھول کھلے کہ دن ہوں بھلے، لوا کے تلے۔ قیامت کے دن لواء الحمد حضور کے ہاتھ میں ہوگا، ایک جھنڈا ہوگا جس کے نیچے حضور کے عاشق جمع ہوں گے۔ اعلیٰ حضرت دعائیں کرتے ہیں، لوا کے تلے ثنا میں کھلے، رضا کی زبان تمہارے لیے۔ آقا یہاں تو ہم تعریف کرتے ہی ہیں آپ کی، جب قیامت کے دن آپ کے جھنڈے تلے جمع ہونے کا موقع ملے، اس دن بھی اگر زبان کھلے تو یا رسول اللہ آپ کے لیے کھلے، آپ کے لیے کھلے، لوا کے تلے ثنا میں کھلے ہم سب کی زبان۔ اور اعلیٰ حضرت یہی تمنا کی ہے، کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو اور بھیجیں سب ان کی، ہاں وہاں پر سارے لوگ سلام بھیج رہے ہوں گے حضور کی ذات پر، اور اعلیٰ حضرت اپنے متعلق کہتے ہیں کہ جب مجھے جنت میں لے جائیں گے فرشتے، قدسی کہتے ہیں جنت کے فرشتے، ہاں تو اس وقت پوچھیں گے نا کہ تجھے کیا چاہیے، تجھے کیا چاہیے۔ بہت سارے لوگ سلام کا یہ آخری شعر سمجھ نہیں پاتے، تو میں آج بتاتا ہوں۔ جنت میں جانے کے بعد تمہاری تمنائیں پوچھی جاتی ہیں، دوپہر میں کیا کھانا ہے، ابھی کیا لوگے آپ، ہاں آپ کی خواہش کے مطابق کھانا ملے گا، ہر چیز جو تمنا کرے گا وہ سب ملے گا۔ تو وہاں پر پوچھنے کے لیے جو آئیں گے قدسی، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں وہ خدمت کے لیے لگائے ہوئے ہوں گے، غلمان ہیں جو وہاں پر قدسی ہیں، وہ پوچھیں گے آپ کو کیا چاہیے، کون سا کھانا چاہیے، کون سی آرام گاہ چاہیے۔ لیکن فاضل بریلوی ایک عاشق کا حال یہ، مجھ سے خدمت کے قدسی کہیں ہاں رضا، ہاں رضا کا مطلب کیا چاہیے رضا، اس وقت بھی میں کہوں گا مصطفیٰ جان رحمت پھیلا کر۔ جب وہ مجھ سے کہیں گے کیا چاہیے رضا، تو میں کیا کہوں گا، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں۔ ہاں ایک ہی چیز چاہیے، دنیا میں بھی وہی چاہیے تھا، آخرت میں بھی اور جنت میں بھی وہی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ حضور کے صدقے، ان کے غلاموں کے صدقے ہمیں حضور کی شفاعت کبریٰ عطا فرمائے، اور حضور کا پڑوس بننا ہمارے نصیب میں عطا فرمائے۔ مولا کریم ایمان پر زندہ رکھے، ایمان پر خاتمہ عطا فرمائے۔ میں انشاءاللہ العزیز اس کی تفسیر جو رہ گئی ہے وہ آگے کی محفل میں کروں گا، کہ آیت کریمہ ایک رہ گئی ہے، آیت نمبر 137 جو سورہ نساء کی ہے، انشاءاللہ اگلی تفسیر میں اس کو مکمل کیا جائے گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔